آج ماہ ذوالحج کے پہلے بڑے ہفتے کے دن کا سب سے بڑا وظیفہ وہ بھی انا اعطیناک الکوثر اور استغفر اللہ کا ہے۔ جو لوگ ماہ ذوالحج کے پہلے ہفتے کے دن کا سب سے قیمتی اور سب سے طاقتور عمل صرف ایک بار کر لیتے ہیں، پورا سال ان لوگوں کو لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے ہیں۔ بے شک اس عمل کو ایک مرتبہ آزما کر دیکھ لو، لیکن یہ کرنا آج اسی ہفتے کے دن ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ماہ ذوالحج کے پہلے ہفتے کے دن یعنی عید والے مہینہ ہے، اس کے یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، اور ان قیمتی دنوں میں پہلا ہفتہ سب سے قیمتی اور عظمت والا، فضیلت والا، شان والا ہے۔ اس لیے آج کے دن کو باقی دنوں کی طرح، باقی ہفتوں کے دنوں کی طرح غفلت میں نہ گزارنا، سستی میں نہ گزارنا، اور کچھ کر سکے یا نہ کر سکے، جیسے سارے کام چھوڑ کر بھی عمل کرنا پڑے تو ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ عمل کرنے کا وقت اور طریقہ ساری ترتیب میں آپ کو بالکل مختصر سے انداز پہ بتانے لگا ہوں۔ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا، کیونکہ میرے آقا نے خود ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ہفتے کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہے، اور پھر جو ماہ ذوالحج کا پہلا ہفتہ ہوتا ہے، اس کی سرداری کے کیا کہنے۔ جو بندہ اس ہفتے کے دن اللہ کا یہ ذکر کر لیتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ اپنے دوست کی کسی بات کو، کسی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، بیٹھے بٹھائے تمہیں اللہ مالا مال کر دے، تو پھر آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ اب کرنا کیسے ہے، ترتیب ذرا سمجھیے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ آج کا جو دن ہے، آج کا جو ہفتہ ہے، اس دن میں ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 1 یا 2 یا 70 نہیں عطا فرماتا، بلکہ آج کے دن جس نے بھی ایک نیکی کا عمل کیا، اللہ تعالیٰ 700 گنا اعمال کرنے کا اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس کے نام اعمال میں اتنے اعمال لکھے جائیں، اتنا ثواب لکھ دیا جائے، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ دیکھیں اس دن کو 5 خاص نسبتیں حاصل ہیں۔ دیکھیں یہ وہ عظمت والا دن ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ محبوب اور مرتبے والا دن ہے۔ شاید اس کے بارے میں آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو، میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ دن بھی عید کا دن ہے۔ اس دن کو سمجھیے گا۔ دیکھیں اللہ نے جس دن کو پسند فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تھا۔ بخاری شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ یعنی کہ روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں ہوگا، سب سے پہلے جنت میں ہم جائیں گے۔ دوستو یہ کتنا مبارک دن ہے، حج کی 3 تاریخ اور پہلے ہفتے کا دن۔ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن میں ان کو زمین پر اتارا، اسی دن موت دی، اسی دن میں ہر گھڑی، ہر لمحہ خاص بھی ایک گھڑی ہے کہ اس میں بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ بندے کو ضرور عطا کرتا ہے، بشرط ہے کہ اللہ سے حرام کا سوال نہ کیا جائے، حلال کا سوال کیا جائے، تو اللہ بندے کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ اب ذرا سنیے گا، کیونکہ دیکھیں اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرر فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، سب ہفتے کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت کا دن نہ آ جائے، اس لیے قیامت بھی ہفتے کے دن ہی آئے گی۔ یہ زمین، یہ سب کچھ ہفتے کے دن ہی ختم ہوگا۔ اس لیے دوستو آج اس مبارک لمحات میں آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ قبلہ کی جانب منہ کر کے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یا اللہ مجھے پورے سال کے لیے خوشحالی عطا فرما، مجھے پورے سال کے لیے خوشنودی عطا فرما، میری زندگی کے غم مٹا دے، میری زندگی کے دکھ مٹا دے، میری زندگی میں سکون پیدا کر دے، میری زندگی میں امن پیدا کر دے۔ بے اولاد مانگ لے، غیر شادی شدہ شادی کا بندوبست ہو جائے گا جب وہ تصور کر لیں گے۔ دیکھیں عمل کرنے سے پہلے جو باتیں سمجھا رہا ہوں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر کی دوائی کے لیے جو اس کی ہدایت ہوتی ہے، جو پرہیز ہوتے ہیں، اگر وہ نہ کیے جائیں تو وہ دوائی بھی فائدہ نہیں دیتی، اگر دے بھی تو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ملتا۔ اس عمل کے ساتھ پرہیز ضروری ہے۔ پرہیز کن چیزوں سے کرنا ہے؟ عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی۔ بس کوشش کریں کہ ایسی جگہ پر، ایسے مقام پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں جہاں لوگوں کا ہجوم نہ ہو، لوگوں کا آنا جانا نہ ہو۔ اگر لوگ آتے جاتے بھی رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ عمل کے دوران کلام نہ کریں، گفتگو نہ کریں۔
محبت اور چاہت کے ساتھ اس عمل کو کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت اور اس کے انوار و تجلیات تمہارے اوپر کیسے برستے ہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے۔ آج ہفتے کے ان لمحات میں صبح سے لے کر رات کے ٹائم تک آپ کے پاس وقت ہے۔ آپ جس وقت چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو جو ویڈیو مل رہی ہے پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، چاہے نمازیں فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ جس وقت بھی آج کے دن اس عمل کو کرنا چاہیں تو کرنے سے پہلے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے اور باوضو عمل کرنا ہے۔ بے وضو آپ نے عمل کو نہیں کرنا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، اس عمل کے لیے سب سے اہم بات اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس عمل کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس عمل کی ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کرنا اور نہ ہی اس کی تعداد میں کوئی کمی بیشی کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی بڑی محبوب صورت، بڑی مبارک صورت جس سے قرآن کی ابتدا ہے، قرآن کی جس صورت سے ابتدا ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدائی صورت سے سورہ الفاتحہ شریف سے ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسی درود پاک کو پڑھیں۔ اس درود پاک کے پڑھنے کے بعد اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابتدائی کوشش کرنی ہے کہ آپ اسی درود پاک کو ہی اپنا زیور بنا لیں، اسی درود پاک کو پڑھیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، تمہارے لیے روشنیاں جاری فرما دے گا، اور یقین کر لیں کہ رازق اللہ کی ذات ہے، کامیابی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ عمل جس ترتیب کے ساتھ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ کسی میدان میں مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جاتا ہے، جسمانی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، روحانی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے باران رحمت اور مال و دولت میں ترقی ملتی ہے، اور خوشگوار زندگی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سارے انعامات تمہیں آج ہی یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائیں گے۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑیں، مایوسی کو چھوڑیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف آئیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تمہیں کن چیزوں سے نوازتا ہے۔ جو شخص پابندی کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا ہے، ہر سال پڑھتا ہے، صرف ماہ ذی الحج کے پہلے ہفتے کے دن جو بندہ یہ وظیفہ کر لیتا ہے، اس کو اسی پورے سال میں تمام حاجتیں وہ اپنا گھر مانگے اللہ گھر عطا فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال کا یہ ہفتہ آنے سے پہلے آپ بے اولاد ہیں، آپ کے پاس اولاد ہوگی انشاءاللہ، اس میں بڑی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو پیچھے چھوڑ رہا ہوں، صرف اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کو کہتی ہیں کہ یہ فائدہ ہوگا، لیکن اس کے ہزاروں فائدے ہیں۔ اگر گنوانے بیٹھ جاؤں تو بہت زیادہ طویل وقت لگے گا، لیکن میں آپ کو امتحان میں ہی نہیں ڈالنا چاہتا، میرا بھی وقت قیمتی ہے، میں نے بھی کچھ اعمال اور وظائف کرنے ہیں، اس لیے دوستو آپ کو یہ عمل اختصار کے ساتھ بتا کر اجازت چاہوں گا، آپ توجہ کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ بے حد فائدہ ہوگا، کیونکہ اس عمل کے کرنے والا شخص مایوس نہیں ہوتا، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، بڑے مقدر والا ہوتا ہے جو اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر لیتا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو عرض کی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے۔ وہ معافی مانگنے کا طریقہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ لاسٹ پر سب سے پہلے درود پاک پڑھا تھا، پھر سورہ فاتحہ شریف جو قرآن کی پہلی صورت ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آخر میں لفظ آمین کو بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے سورہ مبارکہ کو مکمل کیا اور اس کو ایک شمار کرنا ہے۔ اب آپ نے ایک بار سورہ پڑھ لی، تعداد کتنی کرنی ہے اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے اور اس کی فضیلت بھی حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ آئی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو صحابہ کرام خود پڑھ کر بھی لوگوں کو دم کرتے تھے۔ یہ وہ صورت ہے جس کو آج ہفتے کے دن پڑھیں گے، پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو اعمال اور وظائف کیے اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اور ہماری دعا اس عمل کے وسیلے سے اللہ قبول فرما لے۔ پھر جو شخص اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرے۔ میں آپ کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں، جو چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ اس صورت کو لفظ آمین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آمین کے اندر دیکھیں 4 حروف ہے۔
اللہ 4 ملائکہ فرشتے تمہارے لیے مقرر فرما دے گا، تمہارے لیے جو دعا کریں گے، جس کے لیے اللہ کے نوری فرشتے، نوری ملائکہ جس کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے دوستو اس ترتیب کے ساتھ جو لوگ مقروض ہیں نا، دیکھیں انسان پر کبھی کسی مشکل میں، کبھی کسی مصیبت میں، کسی دکھ میں پھنس جاتا ہے، کبھی اس سے کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ جو لوگ قرضے کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، قرضہ اتارنا مشکل ہو چکا ہے، جن کے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، گھر میں بے برکتی ہے، نحوست نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جو لوگ اپنے رزق میں وسعت چاہتے ہیں، قرضے سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہتے ہیں، انہوں نے کتنی بار یہ کلمات پڑھنے ہیں، ان کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ سورہ مبارکہ انہوں نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ کوئی مشکل عمل نہیں، آسان سا عمل ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد دوستو یہ سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، وہ سورت بھی بڑی مبارک سورت ہے، بڑی کمال کی سورت ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں ہفتے کے دن آج پڑھے جانے والی، کیونکہ یہ جو ترتیب کے ساتھ اس طرح اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے نا، تو اللہ اس کو بھی آج کے دن غنی کر دیتا ہے، آج کے دن وہ بندہ بھی غنی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اعمال چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت و نسبت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ ان دنوں کی نسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اس لیے اس سارے کا سارا ثواب، جتنا اعمال آپ کریں گے، جتنی وظائف آپ کریں گے، جو تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، جو طریقہ کار بتا رہا ہوں، جب اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو مکمل کریں تو آخر میں اس سارے کا سارا ثواب آپ نے جناب محترم حضرت سیدنا ابراہیم جو حضور کے جد امجد ہے، ان کی آل اولاد کی روح کو پیش کر دیں۔ ان کے اور آقا کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، ہاتھ اٹھا کر چہرے پر پھیر لیں۔ پہلے میرے رب تمہاری تقدیر بدلے گا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، بے شک ہر چیز پر قدرت، طاقت، حکومت اسی کی ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، نہ میں بول سکتا ہوں، نہ آپ بول سکتے ہیں، نہ ہم چل سکتے ہیں اس کے حکم کے بغیر، نہ پھر سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ سب اسی کی عطا ہے کہ ہم آج کلام کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے اعمال سے محروم رہ جاتے ہیں، جو محروم رہتے ہیں سوائے پچھتاوے کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اس لیے اب وقت بڑا قیمتی ہے، اس وقت میں آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی بڑی عظیم سورت پڑھنی ہے، بڑی کمال کی سورت پڑھنی ہے۔ وہ سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ سورت ہے سورہ کوثر شریف۔ سورہ کوثر شریف پھر میں بتا رہا ہوں، یہ اس دن کی، اس مہینے کی بڑی عظیم سورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو چیز بتائی ہے اس کو بھی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب عمل مکمل کر لیں، سینے پر دم کر دیں، تو سینے کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، اگر پہاڑ بھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں تو پہاڑ بھی آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے، ریسا ریسا ہو جائیں گے۔ آپ کے وجود کے اندر ایک ایسی روحانی پاور، ایک ایسی روحانی طاقت اللہ پیدا فرما دے گا، کیونکہ اس دن کو اللہ تعالیٰ کو یہ دن بڑا محبوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اس سے پہلے کسی اور امت کو عطا ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حضور اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب امت کو عطا کیا۔ تو اس لیے دوستو، جو ہمیشہ کی محتاجی سے بچا لیتا ہے، جو ہمیشہ کی محتاجی سے بچنا چاہتا ہے، جلدی سے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ سورت اخلاص شریف ہے، جس کو ہم قل ھو اللہ احد بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں بڑی اہم صورتیں ہیں آج کے دن کے لیے۔ اسی طرح آپ نے یہ 3 صورتیں اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آپ جو سورہ اخلاص جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس سورت کی طاقت آپ کو نہیں پتا۔ آج ہفتے کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے، یعنی جس نے بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ ہر سورت کے ایک بار پڑھنے پر 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر آج اس سورہ مبارکہ کو آپ نے جتنی تعداد میں سورہ کوثر شریف پڑھی، جتنی تعداد میں سورہ فاتحہ شریف پڑھی، اتنی تعداد میں آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح اب آپ نے 21 کا عدد مکمل کیا۔ اب یہ ساری صورتیں آپ کی 21 بار ہو گئیں۔
21 बार आपने ये तीनों सूरतों को पढ़ लिया। जब ये 21 बार ये सूरतें पढ़ ली जाएंगी, इसके बाद दोस्तों आपने जो अगला काम करना है वो इंतहाई अहम और ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक राज आपको बताने जा रहा हूँ। इस राज को जिसने समझ लिया वो हमेशा हर मैदान में कामयाब हो गया। जिसने इस राज को इग्नोर कर दिया वो हमेशा नाकाम हो गया। इसलिए जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं वो इस राज को समझें। अब इस तरतीब के साथ आपने जब ये सूरतें पढ़ी तो फिर 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये पहला काम आपका मुकम्मल हो गया। दूसरा काम क्या करना है, आज हफ्ते के दिन एक काम मुकम्मल हुआ, 3 काम आपने करने हैं। यानी इसके अंदर अब सूरह कौसर मौजूद है, दूसरी सूरतें भी मौजूद हैं, तो आपका यह काम मुकम्मल हुआ। और अगर आज के दिन यानी कि हफ्ते का जो दिन है, आज के दिन इसके बाद ये पहला काम करने के बाद दूसरे नंबर पर आपने अल्लाह ताला से अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, यानी कि तौबा कर लेनी है। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर एक ख़ास दुआ जो आपके आज के दिन की ख़ास दुआ है, इसको पढ़ना है। फिर वो दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह से अपने लिए हाजत का सवाल करना है। आप लाखों करोड़ों मांगे, अल्लाह देने पर कादिर है। कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता इस बात पर, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ही वाहिद ज़ात है जो अपने बंदों को नवाजती है, इतना अता फरमाता है कि बंदों से संभालना मुश्किल हो जाता है। इस अमल के करने वाले को अल्लाह ताला हर तरह की मुहताजी से बचाता है, गैब से इतना रिज़्क़ अता करता है कि इस बंदे की नस्लें भी हैरान हो जाती हैं। कभी खातिमा नहीं होता। फिर जब रिज़्क़ मिलना शुरू हो जाए तो कोशिश करें कि हर बार हर रोज़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। शुक्र करेंगे, अल्लाह फरमाता है शुक्र करोगे तो तुम्हें और भी ज़्यादा अता कर दूंगा। फिर हमेशा अपनी ज़ुबान पर शुक्र रखा करें, क्योंकि देखें कि ये जो हफ्ते मुबारक का दिन है इसमें दरूद पाक पढ़ना बड़ा अस्मत और फजीलत रखता है। तो अमल की अव्वल आखिर जितनी तादाद बताए सारी चीज़ों की तादाद एक बराबर है, तो आपने इस तरतीब के साथ दरूद पाक भी पढ़ना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तमाम दिनों में सबसे अफसल दिन जुमा का दिन है, और जुमे के फ़ौरन बाद ज़िलहज की 3 तारीख हफ्ते का दिन है। इसमें अल्लाह के नूरी मलाइका आते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आप दोस्तों इसमें कसरत से दरूद पाक पढ़ने का एहतराम करना चाहिए। आज इस हफ्ता ये अमल करें। इसके बाद हर हफ्ते असर की नमाज के बाद सिर्फ 100 बार दरूद पाक पढ़ लिया करें। जिंदगी हमेशा के लिए आसान हो जाएगी, गम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। अब दोस्तों इसी तरतीब के साथ अब आपने पढ़ना है अस्तग़फ़ार। अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार पढ़कर अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, जिसके अंदर बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं। इसके अंदर तस्बीह भी होगी, तहलील भी होगी, तकबीर भी होगी। अस्तग़फ़ार ये वाला पढ़ना है। इसके बाद जो दुआ बताने लगा हूँ इस दुआ मुबारका को पढ़ना है। तो आपके 3 काम, आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा, जो आज इस हफ्ते का सबसे कीमती अमल है। इसलिए मैंने कहा कि जो हाजत तलब करना चाहते हैं इसको आपने तसव्वुर ज़हन में रखना है, जहन से वो हाजत निकलने ना पाए। इसको ख़ास अपने दिमाग में रखने के बाद बैठे बैठे आप रब काबा से जो भी मांगेंगे आपको मिलता चला जाएगा। तो आपने अपने दिमाग को एक जगह पर, अगर कोई मकसद ख़ास है इसको बार बार जहन से निकल जाता है, कागज़ पर लिखकर सामने रख लें। फिर अल्लाह से दुआ करें, कैसे अल्लाह ताला तुम्हारी हर दुआ को कबूल फरमाता है। अब आपने दोस्तों इसके बाद जो कलिमात है इसको हम आम दिनों में भी पढ़ते हैं, लेकिन आज क्या पढ़ना है, आज आपने पढ़ना है ये कलिमात आपने पढ़ना है। अगर ये ना आए तो फिर मुझसे कमेंट पे पूछ लें, यानी अगर आपको नहीं आते तो कमेंट पे पूछे, मैं आपको लिख कर बता दूंगा। आपने पढ़ना है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। ये कलिमात आपने पढ़ने हैं। इतने पढ़कर आपने एक तसव्वुर करना है, इसके अंदर इस्तग़फ़ार भी है, तकबीर भी है, आपने तस्वीर भी है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो ये कलिमात आपने पढ़ने हैं, इसको याद कर ले, बार बार इतनी वीडियो को देखें, याद हो जाएंगे। 2-3 बार पढ़ेंगे, इसके बाद आपने इसको 100 बार पढ़ना है, या इसको 100 बार पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांग ली। इसके बाद हाथ आसमान की तरफ उठाकर हर बार जब भी कुछ चीज़ मांगनी है तो आपने कहना है या अरहमर राहिमीन, मैं बे औलाद हूँ, औलाद अता फरमा। या अरहमर राहिमीन पहली दुआ के शुरू में दरूद पाक पढ़ना है, आखिर भी अलग से दरूद पाक पढ़ना है। फिर दरमियान में जो कुछ मांगना है मांगते हुए या अरहमर राहिमीन के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले करता रहूँगा।